اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا۔ وقالوا لاخوانہم، اور انہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے لیے، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ سفر کو نکلے زمین میں، او کانوا غزا، یا وہ غزوہ کرنے کے لیے نکلے، لڑائی کرنے کے لیے نکلے۔ لو کانوا عندنا ما ماتوا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتوا وما قتلوا، تو نہ یہ مرتے اور نہ یہ قتل کیے، نہ یہ مرتے نہ یہ قتل کیے جاتے۔ تو اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں سے کہا جب وہ نکلے سفر کے لیے، تجارت کے لیے، سفر کے لیے، یا وہ نکلے غزوہ کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے۔ گمان کیا، جی گمان کیا، کیا گمان کیا؟ لوگوں نے گمان کیا کہ اگر وہ نکلتے نہ نکلتے تو نہ قتل ہوتے۔ جی جو بھی آگے آ رہا ہے، تو اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں سے کہا جب وہ نکلے زمین میں سفر کے لیے یا وہ غزوہ کرنے کے لیے وہ نکلے۔ لو کانو، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتو، نہ یہ مرتے، وما قتلوا، نہ یہ قتل ہوتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے، میں نے کل ذکر کیا، ایک دو پوائنٹس رہ گئے تھے، میں نے کہا دوبارہ یہ آیت پڑھ دوں۔ تو کل ذکر کیا تھا میں نے کہ کفار جو ہیں وہ اللہ کی تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے۔ جب وہ اللہ کی تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے تو پھر کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اصل میں اگر وہ یہ نہ کرتے تو ایسے نہ ہوتا۔ اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اگر وہ گھر سے نہ نکلتے تو پھر نقصان نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، تمہارا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ گھر کے اندر کوئی نقصان ہونا ہے، اللہ نے لکھا ہوا ہے تقدیر میں، تو گھر کے اندر نقصان ہو جاتا ہے، گھر کے اندر موت آ جاتی ہے۔ اور اگر گھر کے باہر نقصان ہونا ہو، سفر کے درمیان نقصان ہونا ہو، وہ تجارت کا سفر ہو یا کوئی لڑائی کرنے کے لیے نکلے اپنے گھر سے، تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی لڑائی کرنے کے لیے نکلے یا سفر کے لیے نکلے پھر ہی موت آئے گی۔ اگر کوئی نہ نکلے تو پھر موت نہیں آئے گی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ موت صرف سفر میں ہی آئے یا موت صرف میدان جنگ میں ہی آئے۔ یہ کافروں کا رویہ ہے جو غلط رویہ ہے۔ ایمان والوں کا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان والے تو اللہ کی تقدیر پر وہ راضی ہوتے ہیں، اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، چاہے وہ ظاہراً ان کے لیے مصیبت والی ہو، نقصان دہ ہو، یا وہ ان کے لیے فائدہ مند ہو، تو وہ دونوں صورتوں میں اس تقدیر کو مانتے ہیں، چاہے وہ تقدیر اچھی ہو یا بری ہو۔ تو ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن، چھٹا رکن، ایمان بالقدر بھی ہے، ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، تو یہ کہ تم ایمان لاؤ تقدیر پر، اچھی ہو یا بری۔ تو تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو بندہ تقدیر پر ایمان نہیں لاتا، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، جیسے یہ جنگ احد میں ہوا، تو جو بندہ تقدیر پر ایمان نہیں لاتا تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے، پھر وہ ایمان والا نہیں ہے۔ ایمان والے وہ کافروں کی طرح نہیں ہوتے کہ جو یہ کہیں کہ اگر وہ نہ نکلتے تو پھر وہ نہ مارے جاتے، نہ وہ مرتے، نہ وہ قتل کیے جاتے۔ یہ کافروں کا عقیدہ ہے، یہ کافروں کا گمان ہے، یہ کافروں کا رویہ ہے۔ ایک مسلمان اللہ پر اور اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھنے والے کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان تو اس کا عقیدہ تو یہ ہے کہ اگر
کسی کے ساتھ بھی کچھ ہوتا ہے، چاہے وہ سفر کے درمیان ہو، چاہے وہ جنگ کے درمیان ہو، چاہے وہ گھر رہتے ہوئے ہو، کسی کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ تو زمین و آسمان کو بھی پیدا کرنے سے بھی پہلے اللہ نے ازل میں سے وہ جو شروع میں تقدیر لکھی تھی تو اللہ نے اسی کے اندر یہ فیصلہ کر دیا تھا۔ ایک مسلمان کا تو ایمان یہ ہے، جب ایک مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ میرے پیدا ہونے سے بھی پہلے میرا پیدا ہونے کی کیا بات ہے، اس دنیا میں پہلا انسان آنے سے پہلے یا یہ دنیا بننے سے ہی پہلے، زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی پہلے یہ سارے چیزیں طے ہو چکی تھیں، یہ سارے فیصلے ہو چکے تھے، تو جو شخص اس چیز پر ایمان رکھتا ہے تو وہ پھر اس کو برداشت بھی کر لیتا ہے، وہ پھر جزا فضا نہیں کرتا، پھر وہ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض نہیں کرتا، اللہ کے فیصلوں پر تنقید نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا ہی خوبصورت عقیدہ دیا ہے۔ سورہ حدید کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس عقیدے کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ حدید آیت نمبر 22، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں، پوری اس دنیا میں کسی کو کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، ولا فی انفسکم، نہ کوئی ایسی مصیبت جو تمہارے نفسوں میں آئے، کسی کو جانی کوئی مشکل آئے، اس مشکل کے علاوہ کوئی اور مشکل کسی کو آ جائے، کوئی موت آ جائے کسی کو، کوئی اور مصیبت آ جائے، دنیا جہاں میں کوئی مصیبت نہیں آتی، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مگر وہ اس کتاب میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں، من قبل ان نبرأها، اس سے پہلے کہ ہم اس مصیبت کو پیدا کریں۔ وہ مصیبت سے پہلے، بلکہ جس انسان پر وہ آئی ہے اس انسان سے پہلے، اس انسان کی تخلیق سے پہلے، بلکہ جس دنیا میں انسان کو یہ مصیبت آئی ہے اس دنیا کی بھی تخلیق سے پہلے، زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ رب العالمین نے وہ لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، کوئی اسے بعید نہ سمجھے، یہ کیسے ممکن ہے، اللہ کا اتنا علم ہے کہ اللہ نے اپنے سابق علم کے ذریعے یہ چیز لکھ دی ہے، اللہ کے لیے یہ چیز ذرہ برابر بھی مشکل نہیں ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے اس عقیدے کا، وہ ذرا سنیں۔ اس عقیدے کا فائدہ یہ ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ نہ تم افسوس کرو اس پر جو تم سے چھن جائے، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ تم خوش ہو، نہ تم اکڑو، نہ تم غرور کرو ساتھ اس کے جو اللہ نے تمہیں دیا۔ اس سے انسان کا رویہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دیکھیے دو ہی مصیبتیں ہیں انسان کی، دو ہی مسئلے ہیں۔ انسان پر مشکل آئے تو انسان مایوس ہو جائے، انسان کے یہ مشکل مجھ پر کیوں آئی ہے، انسان کے لیے وہ مشکل ہی ایک حسرت بن جائے۔ اور دوسری مصیبت کیا ہے کہ جب انسان پر کوئی نعمت آئے، انسان کی یہ نعمت تو مجھے میری صلاحیت کی وجہ سے ملی ہے، وہ انسان فخر میں اور غرور میں مبتلا ہو جائے۔ جس شخص کا اللہ کی تقدیر پر ایمان کامل ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں جو اللہ نے ازل سے کر رکھے ہیں، اللہ کے سابق علم میں تھے، اللہ نے لکھ دیے یا لکھوا دیے لوح محفوظ میں، یہ تو زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے اللہ نے یہ سب چیزیں لکھوا دی ہیں۔ پھر ایک انسان کو پتہ لگتا ہے کہ اللہ کتنے عظیم ہیں اور اللہ کتنے قدرت والے ہیں، اور کوئی مصیبت آئی ہے تو اللہ کے حکم سے آئی ہے، پھر انسان مایوس نہیں ہوتا، اللہ کا حکم سمجھ کر انسان برداشت کرتا ہے۔ اور اگر کوئی نعمت آتی ہے انسان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ نعمت میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو میرے پیدا ہونے سے پہلے، دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے، یہ تو کب سے اللہ نے یہ نعمت میرے حق میں لکھ رکھی تھی۔ تو جب وہ اللہ نے نعمت لکھ رکھی ہے تو اس میں اس انسان کا کیا کمال ہوا، کوئی کمال نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑے دھوکے ہیں دو انسان کو، ایک مصیبت میں مایوس ہو جانا، اور ایک نعمت میں انسان اس کو کہ میرے زور بازو سے ہے، میری صلاحیت سے ہے، یہ میں نے اپنے علم سے کمایا ہے، میں نے اپنی طاقت سے یہ کام کیا ہے، میں بڑا عقل مند ہوں۔ تو یہ عقیدہ انسان کو جو بہترین اور بڑا خوبصورت عقیدہ ہے انسان کو حاصل ہوتا ہے، اور اس سے انسان جو ہے نہ وہ فخر اور غرور میں مبتلا ہوتا ہے کوئی نعمتیں ملنے پر، اور نہ اس سے انسان مایوس ہوتا ہے۔ صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے ایک انسان کے لیے،
اور دیکھیے کتنی بڑی حقیقت ہے اس کائنات کی کہ کوئی شخص صبر کرے نہ کرے، صبر تو پھر بھی کرنا پڑنا ہے۔ دیکھیے کوئی بندہ کہے کہ میں اللہ کی بات نہیں مانتا، اللہ کی بات تو پھر بھی ماننی پڑنی ہے۔ اگر اللہ کسی کو بیمار کر دے، اگر اللہ نے کسی کے بارے میں موت کا فیصلہ کر دیا ہے، کوئی بندہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، ماننا تو پھر بھی پڑتا ہے۔ تو جب ماننا ہے ہی تو پھر انسان کیوں نہ اللہ کو مان کر انسان اپنی زندگی گزار لے اور اپنی دنیا اور آخرت بہتر کر لے، اپنی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ تو دیکھیے صبر تو پھر کافر کو بھی آ جاتا ہے، صبر تو پھر اللہ کے منکر کو اور ایک دہریے کو، ایک ایتھیسٹ کو بھی آ جاتا ہے۔ جو صبر نہ کرے اسے بھی صبر آ جاتا ہے، لیکن وہ وہ اصل میں صبر ہوتا نہیں ہے، وہ اصل میں زمانہ گزر جاتا ہے۔ تو زمانہ گزرنے کے بعد اللہ نے ہمارے اندر بھولنے کا رکھا ہے، وہ ہم آہستہ آہستہ بھول جاتے ہیں۔ لیکن صبر وہ ہوتا ہے جو انسان، دیکھیے ایک ہوتا ہے فطری کیفیت، فطری معاملہ انسان کا، فوری رد عمل انسان کا، وہ چیزیں اللہ نے ان پر پکڑ نہیں رکھی۔ دیکھیے دین ایسا نہیں ہے کہ دین ہمیں ہماری فطرت کے خلاف ہو، دین ہمیں مشکلات میں مبتلا کر دے۔ کوئی مصیبت آئے انسان کو افسوس ہوتا ہے، انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، دل میں انسان کے افسوس اور غم بھر جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر ایسی کیفیت فطری طور پر ہو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انسان سے، زبان سے، انسان کے عمل سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو کہ جو اللہ کو ناراض کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہوگا؟ لیکن دیکھیے جب آپ کے بیٹے فوت ہوئے، تیسرے بیٹے اور تیسرا بیٹا بھی اللہ نے لے لیا۔ یہ آپ کے آخری عمر کی بات ہے، سیدنا ابراہیم تو کوئی 1.5 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل بڑا غمگین ہے، لیکن زبان سے وہی چیز نکلے گی جو اللہ کو ناراض نہ کرے، زبان سے وہی چیز نکلے گی جو ہمارے رب کو راضی کرے۔ تو یہ ہے ایک مومن کا عقیدہ جو اللہ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، اور جو کافر ہے وہ یہ عقیدہ نہیں مانتا، وہ یہ عقیدہ نہ مان کر اپنا نقصان کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، تاکہ بنا دے اللہ اس چیز کو حسرت ان کے دلوں میں، جو اس عقیدے کو نہیں مانتا پھر اس کے لیے وہ حسرت بن جاتی ہے۔ اگر مصیبت آئے تو مصیبت حسرت بن جاتی ہے، اگر نعمت آئے تو نعمت فخر اور غرور کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ میں نے کمایا جی، میری صلاحیت ہے، وہ اللہ کی طرف نسبت ہی نہیں کرتا۔ یہ دونوں چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرو، نعمت بھی اللہ کی طرف سے ہے، مصیبت بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اگر مصیبت اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہے، اللہ ہم سے، ہماری موت سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر ہمیں وہ مصیبت لگ رہی ہے اور وہ بھیجی کس نے ہے؟ اللہ نے، اگر اللہ نے بھیجی ہے اس کے اندر کوئی خیر ہوگی۔ انسان کیوں نہیں سوچتا اس طرح؟ اللہ پر حسن ظن کیوں نہیں کرتا؟ چاہے وہ انسان پر انسان کے برے عمل کی وجہ سے آئی ہے، چاہے وہ انسان پر انسان کی کوتاہی کی وجہ سے آئی ہے، انسان پر کوئی مصیبت انسان کی کوتاہی کی وجہ سے آئے وہ بھی انسان کے لیے خیر ہوتی ہے، اس سے انسان کو سبق سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اس سے انسان کو ٹھوکر لگتی ہے، انسان غفلت کی نیند سے جاگتا ہے۔ اور جو اس عقیدے کو نہیں مانتے، دنیا بھی تباہ ہے، آخرت بھی تباہ ہے۔ یہ اصل میں عقیدے کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے۔ جو اس عقیدے کو نہ مانے اللہ معاف کرے، ایمان کے 6 ارکان ہیں، کسی ایک پر ایمان نہ لائے تو کفر ہے۔ اور ایمان لانے کا مطلب صرف زبان سے اقرار نہیں ہے، ایمان لانے کا مطلب دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا، اور اپنے اعضاء کے ذریعے جو اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوں اور آزمائش میں اس کا عملی مظاہرہ کرنا۔ اور جو نہیں مانتا پھر وہ پوری زندگی حسرت میں مبتلا رہتا ہے، اگرچہ وہ چیز کم ہو جاتی ہے آہستہ، لیکن وہ حسرت میں مبتلا رہتا ہے، پھر اس کو اللہ سے شکوے شکایتیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا واللہ یحیی و یمیت، یاد رکھو اللہ زندہ کرتا ہے اور اللہ مارتا ہے۔ جب اللہ زندہ کرتے ہیں اور اللہ مارتے ہیں تو یہ فیصلہ بھی اللہ ہی کرتے ہیں، اور اللہ نے کہاں زندہ رکھنا ہے اور کہاں مارنا ہے، یہ میدان جنگ میں موت آنی ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ سفر میں موت آنی کوئی ضروری نہیں ہے، یہ گھر میں بھی موت آ سکتی ہے، اور گھر میں موت آتی ہے زیادہ لوگوں کو بلکہ گھر میں آتی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں۔ اور دیکھیے ہمارا دین بالکل دین فطرت ہے، بڑا خوبصورت دین ہے، فطرت کے مطابق ہے اور انسان کو بالکل ہلکا پھلکا کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح حدیث مبارکہ میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا مومن کے لیے تو ہر چیز ہی خیر والی ہے،
مومن کے لیے مصیبت ہو وہ بھی خیر ہے، مومن کے لیے نعمت ہو وہ بھی خیر ہے۔ دنیا میں انسان کو یا مصیبت آئے گی یا نعمت آئے گی، دو ہی صورتیں ہوں گی، تیسری صورت تو نہیں ہو سکتی۔ تو مصیبت میں بھی مومن کے لیے خیر ہے اگر وہ مومن ہو، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو۔ یہ جو عقیدہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا تقدیر کا، اگر اس عقیدے کو ماننے والا ہو زبان سے، دل سے، عمل سے، تو اس کے لیے ہر معاملے میں خیر ہے۔ اس بات کی کوئی مثال مل سکتی ہے؟ کس بات کی؟ یہ مصیبت میں بھی ہمارے لیے خیر ہے۔ جی میں بھی حدیث مبارکہ بیان کرنے لگا ہوں آپ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بہت زبردست حدیث ہے۔ دیکھیے اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ نے ہمیں اتنا بہترین دین دیا ہے اور اللہ نے ہمیں اسلام کی توفیق دی ہے، اور یہ سعادت جو ہے وہ جو محروم ہے اس سے اللہ معاف کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر ابھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے، یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2999۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، ان امرہ کلہ خیر، مومن کا ہر حال ہر معاملہ خیر کا عموم ہے۔ اور دیکھیے ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن، فرمایا یہ سعادت مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ مومن پر تو اللہ کی خیر ہی خیر ہے، یعنی مومن کا ہر حال ہی خیر سے خالی نہیں ہے، اور یہ چیز صرف مومن کو حاصل ہوتی، کافر کو نہیں ہوتی، بلکہ کافر کے لیے نہ اللہ کی رحمت اس کے لیے خیر ہے، نہ مصیبت اس کے لیے خیر ہے۔ مصیبت اس کے لیے مایوسی کا باعث ہے، اللہ کی رحمت اس کے لیے تکبر کا باعث ہے، دونوں چیزیں اسے تباہ کر دیتی ہیں۔ اور مومن کے لیے ہر معاملہ ہی خیر ہے بشرطے کہ کوئی حقیقی مومن ہو۔ اور فرمایا یہ چیز صرف مومن کو حاصل ہوگی۔ ان اصابتہ سراء شکر، اگر اسے نعمت ملے گی، خوشی ملے گی تو شکر کرے گا، فکان خیر اللہ، تو اس کے لیے وہ جو نعمت ہے وہ نعمت اس کے لیے بہتر وہ نعمت اس کے لیے خیر بن جائے گی۔ اگر ایک مومن نعمت ملتی ہے شکر کرتا ہے تو شکر کرنے سے اسے اس نعمت کا بھی ثواب ملتا ہے۔ حضرت دیکھیے نعمت ملے وہ بھی آزمائش ہے اللہ کی، اور اس آزمائش میں کرنا کیا ہے؟ شکر کرنا ہے، زبان سے بھی عمل سے بھی۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، اور اگر پہنچے اسے مصیبت صبر ہے تو صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرَ اللَّهُ، وہ اس کے لیے خیر ہے۔ صبر تو انسان کو جنت میں لے جاتا ہے، اور جس طرح مصیبت میں صبر انسان کو جنت میں لے جاتا ہے، اسی طرح نعمت میں شکر انسان کو جنت میں لے جاتا ہے۔ مصیبت میں صبر کرنا یہ اور نعمت میں شکر کرنا یہ برابر ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ جو مصیبت میں ہوتا ہے وہ قیامت کے دن بڑے درجات میں مبتلا ہوگا، بہت بڑے درجات میں ہوگا اور اس کو بڑی نعمتیں ملیں گی۔ صبر کرنے والوں کو تو نعمتیں ملنے ہی ملنی ہیں قیامت کے دن، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ نعمتوں والے کو بھی قیامت کے دن درجات مل سکتے ہیں بشرطے کہ وہ شکر کرے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور شکر کی سب سے بڑی مثال توحید اصل میں شکر ہے اللہ کی نعمتوں کا، کہ اللہ نے جب اللہ اکیلے نے نعمت کی ہے تو اس اللہ اکیلے کا شکر ادا کیا جائے زبان سے، عمل سے، اور اس کی صورت ہے عبادت، تو عبادت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کی جائے، تو یہ شکر ہے، اور اس شکر کے نتیجے میں انسان کو جنت ملتی ہے اور انسان جہنم سے دور ہوتا ہے۔ تو مومن کے لیے ہر معاملہ ہی بڑا خیر ہے۔ تو دیکھیے یہ عقیدہ جو ہمارا تقدیر کا ہے یہ بہت زبردست عقیدہ ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کو بہت زیادہ حوصلہ ملتا ہے، اور اگر یہ عقیدہ نہ ہو انسان کو کبھی حوصلہ نہیں مل سکتا، وہ پھر حسرت اور ٹینشن، انگزائٹی، اور یہ جو سارے ہمارے ہاں آج مرض ہیں، ڈپریشن وغیرہ، سارے مرض جو ہیں وہ تقدیر پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے اور یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ جس شخص کا اللہ پر ایمان ہے وہ ان چیزوں میں مبتلا کیسے ہو سکتا ہے؟ انسانی فطرت ہے، وہ تو جاتا ہے دو مسئلہ تو ہو ہی جاتا ہے سر۔ کون سا؟ اس میں یہ مطلب پرابلم پیدا ہوتی ہے جب مصیبت آئے، آدمی فکر مند تو دیکھیے فکر مند تو ہر انسان ہوتا ہے، تو وہ لیکن ایک انسان اپنے فکر کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ نے بھیجی ہے
تو میں صبر کرتا ہوں اللہ ہی اسے حل کرے گا. ایسا بندہ یعنی ایسی فکر میں مبتلا نہیں، ایسی فکر میں آ جاتی ہے یہ، میں کہہ رہا ہوں ایسی فکر میں مبتلا نہیں ہوتا جو فکر اس کے ساتھ چمٹ کے رہ جائے. وہ فکر کم ہو جاتی ہے، وہ فکر کم ہو جاتی ہے. مگر یہ باتوں سے کم ہوتی ہے، چمٹی رہتی ہے فکر نہیں لیکن بس ہاں یہ بات ہے کہ سوچ کو کسی اور سائڈ پہ کنورٹ کر لیں، اللہ کی طرف دھیان کر لیں تو پھر تو مصیبتیں ساری دور ہو جاتی ہیں. مگر جو کہنے والا ہے نا، ناسا جو ہے وہ بھی کہہ رہا ہے، مگر یہ اس میں بہت زیادہ متفکر ہوتا ہے ان باتوں میں. دیکھیے وہ تو اب ہمارا ایمان ہے نا، اب ہم اپنا ایمان جتنا اللہ کی طرف بڑھائیں گے اور جتنا ہم یہ اللہ کی تقدیر پر ایمان ہوگا، اتنی چیزیں کم سے کم ہوتی جائے گی ہمارے ایمان کے لیول کے مطابق. بہت ہی اچھی بات ہے، بہت حقیقت پر مبنی ہے یہ بات ہے. آدمی ادھر ادھر سوچے، میں کہتا ہوں پھر بھی بصیرت انسان کچھ تو وہ انسان وہ کنورٹ کرتا ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو چھوڑ ہی دے. وہ جتنا انسان اللہ کے ساتھ تعلق کرے گا نا، اتنی چیزیں کم ہو جائیں گی. دیکھیے ہمیں حدیث میں دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان اور ایسا ہمیں یقین دے. یہ یقین ہے نا، یہ ہماری مصیبتیں بھی ہلکی کر دیتا ہے. حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیتک. اے اللہ ہمیں ایسی خشیت، اپنا ڈر ایسا عطا کر جو ہم میں اور آپ کی نافرمانی میں حائل ہو جائے. ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک. اے اللہ ایسی اطاعت ہمیں نصیب کر جو ہمیں تیری جنتوں میں لے جائے. ومن الیقینی. اے اللہ ہمیں ایسا یقین دے دے، ما تهون به علینا مصائب الدنیا. دنیا کی مصیبتوں کو وہ ہلکا کر دیتا ہے. وہ کامل یقین، وہ اصل میں جب وہ کامل یقین نہیں ہوتا، اصل میں بہت دفعہ دیکھیں ایمان کے بھی تو درجات ہیں نا. کسی کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، کسی کا ایمان کم ہوتا ہے. ایمان کے بھی درجات ہیں، اور ایک ہوتا ہے فوری، لیکن انسان سمجھاتا ہے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ. تو وہ ایمان کے مطابق انسان کی فکریں کم ہو جاتی ہیں. بلکہ دیکھیے ہمیں تو یہ تعلیم دی ہے کہ دنیا کے میں 10,000 مصیبتیں انسان کو آتی ہیں. انسان دنیا کی مصیبتوں کو زیادہ سوار نہ کرے اپنے اوپر، بلکہ انسان اصل فکر آخرت کو بنائے. اور حدیث مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا جو اپنے ساری فکروں کو اکٹھا کر کے آخرت کی فکر بنا لے، من ہم ہمومہ ہما واحدا وہو ہم الآخرہ. جو اپنی ساری فکر کو ایک فکر میں لے جائے اور وہ آخرت کا فکر ہے، کفاہ اللہ من ہموم دنیا. اللہ اس کے دنیا کے سارے غم دور کر دیتا ہے. وہ اس یقین اور اس ایمان کے نتیجے میں، وہ جو ایمان، یہ ایمان جتنا زیادہ ہوگا یہ اتنی چیزیں جو ہے بہتر ہوں گی. ہمارے ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. میں اسے انکار نہیں کرتا کہ مسلمان بھی فکروں میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں. تو لیکن انسان جتنا اللہ سے قریب ہوتا ہے اور جتنا اس کا اللہ پر ایمان اور یقین بڑھتا ہے، اتنا یہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں. اس کے لیے اس کی اہمیت نہیں رہتی. منفی سوچ کے بارے میں آتا ہے کہ منفی سوچ کو مثبت سوچ میں تبدیل کریں، یہ بھی آتا ہے جی. اور اصل ایمان یہ ہے، ہم اصل میں سمجھتے ہیں کہ ایمان جو ہے نا آپ 100 رکھتے پڑھیں رات کو، اور آپ جو ہے نا وہ کوانٹٹی نہیں، اصل چیز کوالٹی. اور جو ہے نا ایمان جو دل کے اندر اصل میں ہوتا ہے، اور پھر وہ صرف دل میں نہیں ہوتا، وہ دل سے ہماری زبان پہ آتا ہے اور زبان سے ہمارے اعضاء پر آتا ہے. اصل ایمان اس کو کہتے ہیں. اصل ایمان کوالٹی کا نام ہے. اور یہ جو ایمان ہے نا یہ بڑھتا رہتا ہے. اور اگرچہ اس میں ہمارے اعمال کی تعداد، یہ چیز بھی ایمان کی کمی بیشی کا باعث بنتی ہے، لیکن اصل چیز کوانٹٹی نہیں ہوتی ایمان میں، اصل چیز کوالٹی ہوتی ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ. اور البتہ اگر تم قتل کر دیے جاؤ اللہ کے راستے میں، او متم، یا تم مارے جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، البتہ مغفرت اللہ کی، اور رحمت اور رحمت، خیر زیادہ بہتر ہے، مما یجمعون، اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں. فرمایا کہ اگر تم مارے جاؤ، مظلومانہ تم مارے جاؤ، تم شہید ہو جاؤ اللہ کے راستے میں، یا تم مر جاؤ، تم اللہ کے راستے میں نہ مارے جاؤ، میدان میں نہ مارے جاؤ، بستر مرگ پہ فوت ہو جاؤ. دونوں صورتوں میں، میدان میں بھی مارے جانا یا بستر مرگ پہ بھی مارا جانا، یہ دونوں صورتیں لمغفرۃ من اللہ، البتہ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت زیادہ بہتر ہے اسے جو وہ جمع کر رہے ہیں. یعنی ایسا قتل میدان کا، یا ایسی موت چاہے وہ گھر کی ہو، اگر اس کے نتیجے میں انسان اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے،
تو وہ پھر اس سے بہت بہتر ہے جو دنیا میں لوگ مال و دولت جمع کر رہے ہیں۔ اگر ایک انسان اللہ کے ساتھ ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے ساتھ ایمان رکھنے کی وجہ سے، نیک اعمال کرنے کی وجہ سے موت تو ہر ایک کو آنی ہے، یا کسی کو موت آنی ہے بستر مرگ پہ، کسی نے طبی موت مرنا ہے یا کسی نے مارے جانا ہے، وہ مظلوم قتل ہو، وہ میدان جنگ میں قتل ہو، وہ جیسے بھی قتل ہو، تو میدان جنگ میں مارا جائے یا بستر مرگ پہ مارا جائے، اگر وہ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت کا مستحق ہے ایسا انسان، تو پھر دنیا کی ساری نعمتوں سے اس کی موت بہتر ہے، چاہے وہ شہادت والی موت ہو، چاہے وہ بستر مرگ پہ موت ہو۔ نیک بندے کی صرف شہادت ہی بہتر نہیں ہے، یہاں تو شہادت کی بات ہو رہی ہے، صرف شہادت ہی بہتر نہیں ہے، جو اللہ کا بندہ ہے وہ اگر مر جائے تو اس کی موت بھی، جس موت کے بعد اسے مغفرت اور اللہ کی رحمت ملنی ہے، وہ بھی دنیا جہاں کی نعمتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ لوگ جو مال اکٹھے کرتے ہیں، ان مال و دولت سے یہ موت اور یہ جو قتل ہے، شہادت ہے، یہ ہزارہ درجہ بہتر ہے، جس کے بعد انسان کی اللہ سے ملاقات ہوگی، اپنے رب سے، اور اللہ اس سے راضی ہوں گے۔ ہاں باقی اگر یہ موت کے بعد اللہ ناراض ہو تو بہرحال اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس موت اور اس قتل اور اس شہادت کی بات ہو رہی ہے کہ جس میں اللہ راضی ہو، انسان کے اعمال اللہ کی رضا والے ہوں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، البتہ اگر تم مارے جاؤ یا تم قتل کر دیے جاؤ، البتہ اللہ کی طرف ہی تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہاں اب شہادت کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے شہادت میں اور موت میں فرق کیا ہے؟ تم کہہ رہے ہو کہ اتنے شہید ہو گئے، اتنے شہید ہو گئے، منافقین اور دیگر لوگ اتنے مارے گئے، بھئی کیا فرق ہے؟ جو میدان میں مارے گئے، وہ جو بستر پہ مر جاتے ہیں، وہ دونوں صورتوں میں جانا تو اللہ کے پاس ہی ہے، تو اللہ کو راضی کر کے اور اللہ کے راہ میں قربان ہونا وہ کیا برا ہے؟ ٹھیک ہے نقصان ہے، کوئی بات نہیں، لیکن انسان جہاں اللہ کے پاس رہا ہے، اللہ کو راضی کر کے، کامیاب ہو گیا یہ انسان، ناکام تو نہ ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، پس بسبب اللہ کی رحمت کے آپ نرم ہیں ان کے لیے۔ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لنتا، آپ نرم ہیں، لنتا یہ لانا یلینو سے ہے، لنتا آپ نرم ہیں، لہم ان کے لیے، آپ ان سے نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، آپ ان سے شفقت اور محبت سے بات کرتے ہیں، پیار سے بات کرتے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ نرمی اور شفقت فرماتے ہیں، عملاً۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ سخت خو ہوتے، سخت زبان والے ہوتے، برا بلا کہنے والے اور سخت کلامی کرنے والے ہوتے، غلیظ القلب سخت دل کے ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، البتہ یہ بھاگ کھڑے ہوتے آپ کے ارد گرد سے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنے آپ کے جان ساری اکٹھے کر دی ہیں آپ کے ارد گرد، جو آپ سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم بنایا ہے۔ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فضیلت اور مقام ہے، صرف اس کی وجہ سے صحابہ اکٹھے آپ کے پاس اکٹھے نہیں ہوتے تھے، جو اللہ نے آپ کے اندر جو خوبیاں رکھی تھیں، نرمی والی اور شفقت والی، زبان سے بھی آپ کا دل بھی، آپ بہت رقیق القلب تھے زبان کے اعتبار سے بھی، اور آپ مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں، کافروں اور پوری دنیا کے ساتھ رحمت للعالمین۔ تو یہ اللہ کی شفقت تھی، اور اللہ نے آپ کو یہ صفات دی تھی، ان صفات کی وجہ سے یہ لوگ آپ کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے بہت زیادہ۔ اگر آپ سخت زبان والے ہوتے، سخت دل والے ہوتے، لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ فاعف عنہم، پس آپ انہیں معاف کریں، واستغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں، وشاورہم فی الامر، اور آپ مشورہ کریں ان سے معاملے میں۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کے مزاج میں نرمی ہونی چاہیے، انسان کے مزاج میں بھی نرمی ہونی چاہیے، انسان کے دل بھی رقیق القلب، انسان کو رقیق القلب ہونا چاہیے، ایک انسان کو دوسروں پر ترس آنا چاہیے۔ اللہ معاف کرے، کئی لوگ ایسے سخت دل کے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے ہاں ایسی ویڈیوز اور ایسی فلمیں اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کا تشدد ہوتا ہے، اور ہم ایسی چیزیں دیکھ کر ہم بڑے سخت دل ہو جاتے ہیں بعض دفعہ، اور ہمیں کسی پر کوئی رحم نہیں آتا۔ انسان کو رقیق القلب ہونا چاہیے، کسی پر کوئی مصیبت آئے، چاہے وہ انسان نہ ہو، ہمارا بھائی نہ ہو، کوئی ہمارا مخالف ہی کیوں نہ ہو، کوئی انسان نہ ہو، کوئی جانور ہی کیوں نہ ہو، کوئی حشرات الارض میں سے کوئی نہ ہو، انسان کو
سوچنا چاہیے کہ اسے بھی تکلیف ہوتی ہے، جس کے اندر بھی جان ہے اسے تکلیف ہوتی ہے، تو انسان کو رقیق القلب ہونا چاہیے اور انسان کو نرم زبان والا ہونا چاہیے. یہ نبیوں کی صفت ہے. فضلاً سخت زبان والے، زبان نرم ہونی چاہیے، دل نرم ہونا ہی چاہیے. جنتی لوگوں کی ایک بڑی صفت یہ ہے کہ جنتی لوگوں کا دل نرم ہوتا ہے. حدیث مبارکہ کے مطابق غلیظ القلب سخت دل نرم ہو، رقیق القلب ہو، وہ شخص بڑا ہی اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے کہ کوئی واقعہ دیکھے، کسی انسان کو دیکھے مشکل میں، کسی جانور کو مشکل میں دیکھے، اس کے دل میں رحم آ جائے. یہ بہت بڑا عمل ہے. ایک انسان کے دل کے اندر اس کی رقت قلبی کا پتہ لگتا ہے. اور پھر انسان جو ہے نا اس کی زبان میٹھی ہو، زبان سخت نہ ہو، دوسروں کو گالم گلوچ کرنے والا نہ ہو، سخت زبان کرنے والا نہ ہو. یہ سخت زبان یہ شیطان کو حاوی ہونے کا بڑا موقع دیتی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے میرے کہہ دیجئے میرے بندوں سے يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اچھی بات کیا کریں. ان الشیطان ينزغ بینہم، شیطان فساد ڈال دیتا ہے. کیسے؟ یعنی بری بات سے، سخت بات سے شیطان فساد ڈال دیتا ہے. سخت بات سے مراد گالم گلوچ کرنا یا ویسے ہی کسی سے سخت لہجے میں بات کرنا. سخت لہجے میں بات کرنے کی ضرورت ہے تو بات کرنی چاہیے، اور وہ ضرورت ہر وقت نہیں ہوتی، تو نرمی سے بات کرنی چاہیے اور گالم گلوچ کے بغیر بات کرنی چاہیے. اور یہ نرمی یہ بہت فائدہ دیتی ہے انسان کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نرمی ہے، صحیح حدیث ہے آپ کی، آپ نے فرمایا ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه، جس چیز میں نرمی آ جائے وہ اسے خوبصورت اور مزین بنا دیتی ہے. ولا ينزع من شيء الا شانه، اور جس چیز سے بھی نرمی نکل جاتی ہے وہ اسے عیب دار بنا دیتی ہے. کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ کئی جگہوں پر سختی کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ بہت کم چیزیں ایسی ہیں جہاں سختی کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ لوگ یہ کہہ کر کہ جی کئی جگہ پر سختی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہر وقت ہی سخت رویہ رکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس چیز سے نرمی نکل جائے وہ اسے عیب دار بنا دیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر لوگوں کو اچھا کنٹرول کرنے والا، اچھا امیر، اچھا باپ، اور ہر لحاظ سے آپ سے بڑھ کر اچھے اخلاق والا کون تھا؟ اور آپ ہر معاملے میں نرم تھے، ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم تھے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ آپ کے پاس 10 سال انہوں نے خدمت کی ہے. وہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے اندر مجھ پہ سختی نہیں کی، ایک دفعہ بھی مجھے مارا یا ڈانٹا نہیں. کتنی بڑی بات ہے. آج ایک بندہ سوچے یہ بات، ہم تو شاید یہ ماننے پر تیار ہی نہ ہو کہ کیا نرمی سے بھی کسی کو سدھارا جا سکتا ہے. اس کے لیے محنت زیادہ لگتی ہے، ٹائم زیادہ دینا پڑتا ہے. اصل میں ہم کہتے ہیں کہ سختی سے ہم جو شارٹ کٹ چاہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں سختی سے وہ 1 مہینہ اصلاح رہے گی. وہ ہم سختی تب کرتے ہیں جب ہمارے اندر نرمی سے تربیت کرنے کے لیے وقت نہیں ہوتا، نہ اپنے خدام کو نہ اپنی بیویوں کو. آپ نے کبھی اپنی کسی بیوی کو جو ہے وہ آپ نے ان سے سخت لہجے میں بات کی ہو، یا آپ نے ان کو جو ہے نا وہ ڈانٹا ہو یا ان کو مارا ہو؟ اسلام نے اجازت دی ہے مخصوص حالات میں، اجازت تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس اجازت سے فائدہ نہیں اٹھایا. اور وہ آپ کی بہت محبت کرنے والی اور بہت جانثار. اور آپ کی حدیث ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ جو حکمران ہے یا جو امیر ہے وہ تو ڈنڈے کے بغیر کام نہیں چلتا. میں یہ نہیں کہتا روب نہیں ہونا چاہیے، امیر کا روب ہونا چاہیے. وہ ایک انسان کی اللہ سے ڈرنے والا ہو اور اس کی شخصیت ہو، شخصیت کا ویسے روب ہوتا ہے چاہے وہ نرم ہی کیوں نہ ہو. لیکن یہ سمجھنا کہ وہ سختی کے بغیر عمارت ہوتی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کے بارے میں فرمایا ہے، صحیح حدیث ہے آپ کی، امیر کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اللہم من ولی من امر امتی شیئا، اے اللہ کوئی شخص اگر میری امت کے کچھ لوگوں کا امیر بن جائے، حکمران بن جائے، فشق علیہم، پھر ان پہ سختی کرے، فشقق علیہ، اے اللہ تو بھی اس پہ سختی کر. ومن ولی من امر امتی شیئا، جو شخص میری امت میں سے میری امت کے کچھ لوگوں کا حکمران بنے، ان کا سردار بنے، تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں،
فرفق بہم، پھر وہ ان کے ساتھ نرمی کرے، فرفق بہ، اے اللہ تو بھی اس کے ساتھ نرمی کر. کیسی دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تا قیامت. اس سے پتہ لگتا ہے کہ امیر بھی نرم ہو سکتا ہے اور نرمی سے وہ کام نکال سکتا ہے جو سختی سے کئی دفعہ نہیں نکالے جا سکتے. اگر کوئی کمپنی کا اونر ہے تو اس کی جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ اچھا رہے گا. دیکھیے یہ حدیث تو صرف امیر کے بارے میں نہیں ہے، یہ تو ہر ایک کے بارے میں. جو میری امت میں کچھ لوگوں کا ذمہ دار بن جائے تو نرمی سے وہ کام ہو جاتے ہیں جو سختی سے نہیں ہوتے. اور آپ دیکھیے کہ یہ آیت کس موقع کی ہے. نرمی کا ذکر کر کے فرمایا آپ انہیں معاف کریں، ان کے لیے استغفار کریں، اسے مشورہ کریں. یہ آیت اصل میں اس واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو میں نے کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، توجہ دلا چکا ہوں، کہ وہ جو نوجوانوں نے کہا تھا کہ ہم نے باہر جا کے لڑنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی کہ ہمیں اندر رہ کے لڑنا ہے، اور منافقین کی بھی یہ رائے تھی، اور اس وجہ سے منافقین کو موقع بھی ملا اور وہ ساتھ بھی چھوڑ گئے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انہیں اس بات کا تانا نہیں دیا نوجوانوں کو کہ تمہاری وجہ سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑا. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تانا دیا ہے، نہ قرآن میں کہیں یہ ذکر موجود ہے. حالانکہ ان نوجوانوں نے اپنے جوش کا اظہار کیا تھا، حالانکہ ان کی عمر چھوٹی تھی، ان کو بڑوں کے ہوش کے مطابق چلنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے جوش کا مظاہرہ کیا اپنی عمر کے مطابق. لیکن انہیں اس بات کا تانا نہیں دیا گیا، بلکہ فرمایا فاعف عنہم. یہ نوجوان ہیں یا وہ جو لوگ جن سے غلطیاں بھی ہوئیں جنگ کے معاملے میں، جس کی وجہ سے نقصان بھی ہوا، فرمایا کہ فاعف عنہم، آپ پھر بھی آپ انہیں معاف کر دیں. واستغفر لہم، صرف انہیں اپنا حق معاف نہ کریں، ان کے لیے استغفار بھی کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ بھی انہیں معاف کر دے. وشاورہم فی الامر، انہیں آئندہ مشورے میں شریک بھی رکھیں. یعنی یہ نہیں کہ آئندہ میں نے ان سے مشورہ نہیں کرنا، ان سے یہ کوتاہی ہوئی تھی، ان سے یہ ہوا تھا اور انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا. نہیں، آئندہ ان کو مشورے میں پھر شریک رکھیں. اگر پہلے مشورہ کیا تھا، وہ مشورے، اگر ان کے مشورے کی وجہ سے کوئی نقصان ہوا ہے، مشورے کی وجہ سے نقصان نہیں ہوا، نقصان اور وجوہات کی وجہ سے ہوا ہے. لیکن اگر نقصان ہوا ہے کچھ صحابہ کرام کی وجہ سے، مال غنیمت جمع کرنے کی وجہ سے، کچھ اس کی وجہ سے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آئندہ اب ان کا بائیکاٹ ہے. نہیں، آئندہ بھی آپ ان کو معاف بھی کریں، ان کے لیے استغفار بھی کریں، اور ان کو آئندہ بھی مشورے میں شریک رکھیں. اور یہ امر کا صیغہ ہے. اب یہاں علماء کہتے ہیں کہ حاکم کے لیے لوگوں کے ساتھ مشورہ کرنا ضروری ہے. بعض اس کو واجب کہتے ہیں، بعض اسے مستحب کہتے ہیں. جس طرح کے معاملات ہوں اس معاملات کے بارے میں مشورہ لیا جائے گا. حکمران، اگر فوجی معاملات ہوں تو فوجیوں سے مشورے لیے جائیں گے، اگر مالی معاملات ہوں تو تاجروں سے مشورہ لیا جائے گا، تعلیمی معاملات ہوں تو تعلیم سے متعلقہ لوگوں سے. حکمران کا کام یہ ہے حکمران مشورہ لے، یہ ضروری ہے اس کے لیے. اگر دین کے معاملات ہوں تو علماء سے. علماء کہتے ہیں کہ جو حکمران، یہ کس کا قول ہے؟ ابن عطیہ بہت بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں علماء کا اتفاق ہے کہ جو حکمران مشورہ نہیں لیتا، ایسے حکمران کو حکمران آنے کا حق ہی نہیں ہے. ایسے حکمران کو اگر معزول کیا جا سکے، ایسے حکمران کو معزول کر دینا چاہیے جو مشورہ نہیں کرتا لوگوں سے. مشورہ کرنا ضروری ہے لوگوں سے. اور مومنوں کی ایک علامت ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. سورہ شورا میں اللہ، پوری سورت ہے قرآن کریم کی شورا، مشورہ والی سورت، کہ مسلمانوں کا معاملہ آپس میں مشورے کے ساتھ چلتا ہے. تو فرمایا کہ مشورہ کیجئے ان سے معاملے میں. فَإِذَا عَزَمْتَ، پس جب آپ عزم کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پہ توکل کریں. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں. یہاں بتایا کہ مشورے کا مطلب صرف مشورہ ہی ہے. مشورے کا مطلب یہ نہیں کہ سارے ہی امیر ہوتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے، اور خاص طور پہ جمہوریت کا، ڈیموکریسی کا دھوکہ ہے بہت بڑا، کہ جی مشورے کا مطلب یہ ہے کہ بس اب سب کی بات مانی جائے گی، اب اکثریت کی بات مانی جائے گی. اکثریت کی کیوں مانی جائے گی؟ اگر وہ سارے بے وقوف ہوں، زیادہ لوگ بے وقوف ہوں تو بے وقوفوں کی بات مانی جائے گی. تھوڑے عقل مند ہوں تو بے وقوفوں کی بات مانی جائے گی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں مانی جائے گی. ایک بندہ مشورہ کرے، تعلیمی معاملہ ہو، ایک بندہ جاہلوں سے مشورہ شروع کر دے، وہ 200 جاہل اکٹھے کر لے، 5 جو ہے تعلیم والے اکٹھے کر لے، تو کیا اکثریت کی بات مانی جائے گی؟ نہیں. فرمایا عزم ایک کرتا ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ تو ضرور کریں، جب عزم آپ کریں. آپ کون ہیں؟ آپ امیر ہیں، فیصلہ امیر کرتا ہے. یعنی امیر کا کام ہے لوگوں سے مشورہ لے، سب لوگوں سے رائے لے، لیکن
سب لوگوں کو حاکم نہیں بنائے گا امیر، کیونکہ سب حاکم نہیں بن سکتے. وہ اگر کسی کے مثلا سب لوگوں سے 100 لوگوں سے مشورہ لیا امیر نے، لیکن ان میں سے 5 لوگوں کی رائے مان لی، 95 لوگوں کی رائے رد کر دی، تو کوئی بات نہیں. اگر 5 لوگوں کی رائے زیادہ صائب تھی تو ان کی رائے لے لی امیر نے، فیصلہ امیر نے کرنا ہے، اکثریت نے فیصلہ نہیں کرنا. فیصلہ وہ ہوگا جو حق کے مطابق ہوگا، فیصلہ وہ ہوگا جو صائب ہوگا، چاہے وہ ایک ہو، چاہے جن سے مشورہ کر رہا ہے امیر کوئی ایک بھی مشورہ نہ دے وہ والا. امیر اگر ان کے مشورے کے بعد امیر کے سامنے یہ صورتحال واضح ہوتی ہے کہ یہ فیصلہ کرنا چاہیے، چاہے وہ فیصلہ امیر کا سب کی رائے کے خلاف ہو، امیر کو حق حاصل ہے سب کی رائے کے خلاف فیصلہ کرے اگر وہ اس کو حق سمجھ رہا ہے. مشورہ کرنے کے باوجود بھی سیدنا ابوبکر صدیق نے مشورہ کیا، حضرت عمر سے، دیگر صحابہ کرام سے، اکثر لوگوں نے، تقریباً سب نے مشورہ دیا کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں، تو ابھی یہ مانعین زکوٰۃ بھی ہیں، مرتد بھی ہوئے ہیں، ابھی مانعین زکوٰۃ کے خلاف ابھی جہاد شروع نہ کریں. لیکن حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ ہم نے کرنا. حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کو نہ بھیجیں. حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں کیوں نہ بھیجوں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے بھیج چکے ہیں، وہ تو وفات کی وجہ سے رک گیا ہے. تو سب کے خلاف حضرت ابوبکر نے فیصلہ کیا. تو فیصلہ امیر کرتا ہے، نمبر 1. اور نمبر 2 کہ جب فیصلہ ہوتا ہے مشورے کے بعد، فیصلہ سب نے نہیں کرنا، فیصلہ ایک نے کرنا ہے. اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے پھر توکل اللہ پر ہوگا، پھر اپنے مشورے پر اور اپنی رائے پر اور اپنی اجتماعیت پر اور اپنے جو باصلاحیت لوگ ہیں کسی کی صلاحیت پر اور کسی کی عقل پر پھر توکل نہیں ہوگا، توکل اللہ پر ہوگا. اور اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو سے بہت محبت کرتے ہیں، توکل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.